ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی۔ ایک کانا شخص خود کو خدا کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا اور پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے لگے گی۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی جو ہمیشہ کے لیے باطل کا نام و نشان مٹا دے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں اس پورے قصے کو حدیث کی روشنی سے دات۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی۔ ایک شخص آئے گا جسے دنیا دجال کے نام سے جانے گی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافر، جسے صرف مومن پہچان پائیں گے۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا، رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے اور کافر لوگ اس کے ہی ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا، دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا، جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوں گی اس کے حکم سے دودھ دینے لگیں گی، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال از روئے حدیث، حال تیری صورت و سیرت کا کل ہو بہو فرما گئے ختم الرسول، کہ وہ ہوگا بانی ظلم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیادہ۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے سے آگ ببولا ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا، پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کرے گا اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب تو مجھ کو خدا مانتا ہے یا نہیں؟ وہ بزرگ کہے گا تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے اور یہ استدراج ہے۔ جو خدائے وحدہ لا شریک لہو کا تجھ پر عذاب ہے، اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلوائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا، پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ اس سے چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجیے اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام نشان مٹا دیجیے اور دین محمد کو روشن کیجیے۔ آپ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں، میرا اور اس کا جوڑ ہے۔ اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے، مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجیے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو وہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسے ذلت کے ساتھ اس دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر، غرض کی دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی و عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور
और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुल्कों में फिरेंगे। जो मुसलमान दज्जाल के और उसकी जमात के सताए हुए होंगे उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे। उस वक्त तमाम रूए ज़मीन पर मुसलमान ही मुसलमान होंगे, काफिर लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही 8 बरस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े इंसाफ के साथ बादशाहत करेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे, फिर उनको दफन कर दिया जाएगा। आपकी उम्र शरीफ 48 बरस की होगी। फिर आपके बाद हज़रत ईसा का दौर पुरअमन होगा। आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, फिर आप भी वफ़ात पा जाएंगे और मुसलमान आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाए अक़दस में दफन कर देंगे। मुसलमान भाइयों, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने का सब हाल पहले ही बतला दिया कि मेरी शरीयत और मेरे तरीके को मिटाने वाले दज्जाल आते ही रहेंगे और सबसे आखिर में सबसे बड़ा काना दज्जाल आएगा। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आने के बाद बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया। दज्जाल की तरह बहुत से बेइल्म और बेसमझ और लालची मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और काने दज्जाल के किस्से से सबक हासिल करना चाहिए कि दीन के दुश्मनों और गुमराह लोगों की मौत बुरी तरह आती है। याद रखो, ये दुनिया एक इम्तिहान है और दज्जाल सबसे बड़ा इम्तिहान। अपने ईमान को मजबूत रखो और अल्लाह से दुआ करो कि हमें इस फितने से महफूज रखे। आमीन।